Assalamu alaikum. This is Rohima, And this is Saima Siddiq. and we are the Thought Circle. And today we have a very special guest with us today, Saira. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. Thank you so much for coming. Yeah, Thank you. and we are going to discuss family planning with her. So, what do you think کہ آپ کو کیا لگتا ہے فیملی پلاننگ کیا ہے؟ آپ کے دماغ میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ایکچولی مجھے یہ لگتا ہے کہ فیملی پلاننگ مینس کہ اس میں آپ کی اپنی ایک تھاٹ بھی ہے, آپ کی اپنی مطلب آپ کے ہسبینڈ اور آپ کی, اور آپ کے ان لاس کی بھی ایک بات ہے, اور پھر اس کے ساتھ آپ کے ریلیجن کا بڑا رول ہے. سو یہ سب کر کے آپ اس کو جو ایک کسی فائنلی کنکلوژن پہ یا پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں, سو وہ اس کے حساب سے آپ کی فیملی پلاننگ بن جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر میں بہت ریلیجیس فیملی سے ہوں اور یا میرے لاس میں اس میں بہت زیادہ انسٹرکشنز ہیں, سو اس کے حساب سے میرا ڈیسیجن فیملی پلاننگ کا کچھ اور ہوگا. اور اگر میں ایک نارمل فیملی سے ہوں, سو اس کے اکارڈنگلی, اور میری سوچ ذرا ڈفرینٹ ہے, میری مطلب میرے اور میرے ہسبینڈ کی اور پھر میری ان لاس کی, تو پھر میرا ڈیسیجن تو یہ ویری کرتا ہے کہ سراؤنڈنگ میں اور میرے ہسبینڈ اور میرے ان لاس اور پھر ریلیجن کو کس طرح آپ سن رہے ہیں, بیکاز سب چیزیں انوالو ہو کے ویری کرے گا پھر فیملی پلاننگ. سو اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ فیملی پلاننگ مینس کہ آپ اپنے بچوں کی جو ہیں ان کی بھی ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں, ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور ہسبینڈ اور وائف دونوں کے ڈیسیجن سے ہو. تو ڈو یو تھنک اٹس اے کمبائنڈ ڈیسیجن کہ جیسے ان لاس کا بھی آپ نے بتایا اور ہسبینڈ کا, یا پھر ڈو یو تھنک اٹس جسٹ اے وومنس ڈیسیجن؟ پریکٹیکلی ہونا یہی چاہیے کہ ہسبینڈ وائف کا ڈیسیجن ہونا چاہیے. یس, اس میں ریلیجن بالکل انوالو ہونا چاہیے, لیکن بہت زیادہ نہیں. بٹ اسٹل ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں پاکستان میں, یہاں پہ ان لاس کا بہت رول ہوتا ہے. لکیلی کچھ ایسے, اور اسپیشلی اب میں دیکھتی ہوں کہ ینگ کپلس جن کی شادیاں ہو رہی ہیں وہ دونوں کے ڈیسائڈ کریں, دیٹس ویری گڈ. بٹ ہمارے ٹائم میں تو یوزلی ہوتا تھا کہ ان لاس کو بھی دیکھنا ہے, آپ کی ساس کیا چاہتی ہیں, آپ کے ساس کے کیا اس میں تھاٹ اسپیشلی آ رہے ہیں, اس میں کیا. بٹ آن پریکٹیکلی ہسبینڈ وائف کا ڈیسیشن ہونا چاہیے. تو جب آپ کا کیس تھا تو اس میں لائک آپ کی چوائس تھی یا آپ کے ہسبینڈ کی چوائس تھی؟ دونوں کی آپ لوگ کی کمبائنڈ چوائس تھی؟ کمبائنڈ چوائس تھی, لیکن ہوتا بڑا کم تھا. اسپیشلی ہمارے ٹائم میں تو ہسبینڈ کی ہی زیادہ چوائس ہوتی تھی, لیکن ہم میرے ان کیس آف, اگر آپ میرے کیس میں کرتے ہیں تو دونوں کی. سو ایز یو سیڈ کہ جب آپ کا کیس تھا تو اٹ واز اے کمبائنڈ ڈیسیجن. سو ایٹ دیٹ پوائنٹ ڈڈ یو نو اینی تھنگ اباؤٹ کانٹرسیپٹیوس ایٹ دیٹ ایج؟ اچھا, میرے کیس کی اگر بات کرتے ہیں تو مدیس میری بیٹی ایک ہی, تو اس کیس میں یوزلی فرسٹ بیبی میں تو ویسے اتنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. کہ ہوتا ہے کہ اچھا فرسٹ بیبی ہے تو وہ ٹھیک ہے. سو اتنا زیادہ اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی تھی. پریگنینسی ہو گئی, کنسیو ہو گیا, صحیح ہے, فرسٹ بیبی ہے, اس طرح ہو گیا. جہاں تک یہ ان چیزوں کا ہے تو یس, اس کا علم تھا, اور اس کی ریزن یہ نہیں تھی کہ جس طرح آج کل میڈیا بہت انوالو ہے. میڈیا مطلب ملٹیپل چینلز ہیں, آپ کا یوٹیوب ہو گیا, آپ کا فیس بک بہت اچھا ہو گیا, پھر آپ کے دوسرے بہت زیادہ چینلز ہیں, پرٹیکولر ٹی وی اتنا ایڈوانس ہو گیا ان چیزوں میں. سو اس سے بہت زیادہ اویئرنیس آ رہی ہے, اور لوگ جو ہے اس اویئرنیس کو ایکسیپٹ بھی کر چکے ہیں. یو نو کہ ایک ٹائم میں لوگوں کو ذرا فیل ہوتا تھا کہ ٹی وی پہ کچھ اس طرح کی چیز آ گئی, بٹ اب لوگ, میں دیکھ رہی ہوں ایکسیپٹنس بھی آنے لگ گئی کہ یہ ایک ہے, یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. اس پہ ڈسکس جو بھی ہیں اس کے کسٹوڈین جو ہیں ان کو آپس میں بات کرنی ہے. اس ٹائم پہ جب میں اپنے ٹائم کی بات کروں, اراؤنڈ آج سے 18-20 سال پہلے, تو اس وقت اتنا زیادہ بات نہیں ہوتی تھی, لیکن یس معلوم تھا. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ جاب کرتے تھے, تو جاب کرنے سے ذرا تھوڑی ایزی ہو جاتے تھے. اس ٹائم میں یہ ہوتا تھا کہ گھر میں جو لوگ رہتے تھے میل فیمیل, ان کو اتنا نہیں معلوم, اسپیشلی فیمیلس کی اگر میں بات کروں. لیکن میرے کیس میں کیونکہ میں جاب کرتی تھی تھوڑی بہت نو ہاؤ تھی, لیکن آج تو بہت زیادہ ٹائم آگے نکل گیا, اور یہ بڑا اچھا ہے. اس میں آپ کا میڈیا کا بہت رول ہے, اس میں آپ کی جو یو این او ہے, ان کی جو آرگنائزیشنز ہیں, ان کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے کہ وہ اسپیشلی رورل ایریاز میں جو جا کے کاؤنسلنگ کر رہی ہیں لوگوں, فیمیلس کو, فیملیز مطلب ہسبینڈ وائف کو جب کاؤنسلنگ کر رہی ہیں, تو اس سے بھی لوگوں میں بڑی اچھی نو ہاؤ ڈیولپ ہوئی اس چیز کی. سو اس زمانے میں معلوم تھا مجھے, کیونکہ میں جاب کرتی تھی, اس لیے مجھے. سو ڈو یو تھنک کہ آپ نے کہا کیونکہ فرسٹ بیبی تھا تو یو ڈنٹ تھنک مچ اباؤٹ اٹ, بٹ ایون آفٹر آل دیز ایئرز ڈو یو تھنک کہ ابھی بھی لوگ ایسا سوچتے ہیں یوز کرنے کا؟
نہیں مطلب فرسٹ بیبی ہونے سے پہلے ڈو یو تھنک دے کنسیڈر فیملی پلاننگ یا ڈو یو تھنک ایز آف ناؤ اب سوچتے ہیں. اب میں نے بہت سارے کپلس کو, ینگ بچوں کو جن کی شادیاں ہوتی ہیں, میں دیکھتی ہوں کہ ان کو وہ سوچتے ہیں. ہم میرے ٹائم میں اتنا نہیں سوچا. اس کو کہتے تھے جی فرسٹ بیبی ہے, ٹھیک ہے, اٹس اوکے. تو اس وقت مطلب کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ ابھی فیملی پلاننگ اسٹارٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. اتنی زیادہ نہیں تھی, اب بہت زیادہ ہے. ایون اب پہلے بیبی سے پہلے بھی پلان کرتے ہیں کہ جی شادی ہوگی تو اب ہمیں فوراً کرنا ہے بیبی کنسیو, یا اس کے لیے ہمیں کچھ ٹائم کے بعد کرنا ہے. وہ سارا اب تو پراپر میں دیکھا ہے کہ بچے ڈسکس کرتے ہیں کیریئرز اور وغیرہ سارا کیریئرس. پھر کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ اسٹیبل فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہوتے, کچھ کے ویژنز ہوتے ہیں کہ ابھی ہمیں 4 سال بعد اس پوزیشن پر اپنے آپ کو رکھنا ہے. تو پھر وہ ساری چیزیں دیکھ کے اس کے حساب سے پھر پلاننگ کرتے ہیں. ابھی جس طرح آپ نے بھی فیکٹرز کا نام لیا, اس طرح سے ایک ریلیجن بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. تو کیا مطلب کہ وہ اوور رول کر جاتا ہے ان چیزوں کو کہ لوگ اپنی فائنینشیل اسٹیٹ نہیں دیکھتے اینڈ دے آر لائک کہ بھائی اللہ کی طرف سے ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریلیجن ایک ڈیسائڈنگ فیکٹر ہے؟ ایکچولی میں نے یہ دیکھا ہے, جو میرا اپنا اس میں تھاٹ ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ میرا اپنا خیال ڈفرینٹ بھی ہو, بٹ ہم جو ہے نا اس اسپیسیفکلی اس چیز کے لیے ریلیجن کو بھی شاید اس حد تک دیکھتے ہیں جہاں تک ہم اور ہماری سوسائٹی ایکسیپٹ کر سکے. ریلیجن خالی یہ نہیں کہتے کہ اس میں نہیں ہونا چاہیے, یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ ایک بات ہے. بٹ اس کا سیکنڈ یہ جو پارٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کے جتنے بھی ہیں, 2 ہیں, 3 ہیں, 1 ہے, 4 ہیں, وٹ ایور جتنے بھی ہیں, آپ کو ان کی ایک اچھی پرورش بھی کرنی ہے. سو یہ ایک کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ ہے. خالی ریلیجن آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ جی جتنے ہیں اللہ کی دین ہے, اس کے ساتھ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری, ایک کوسچن مارک ہے پورا. اس پہ کوسچن ہوگا کہ آپ نے ان کی پرورش کیسے کی, آپ نے ان کو اچھی ایجوکیشن دی, اچھا مائنڈ آپ نے دیا, ایک اچھی انوائرمنٹ دی, اچھے ذہن آپ نے بنائے ہیں ایز اے ہیومن, ایز اے پاکستانی, یہ ایز اے مسلم, ہر طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ریلیجن کی پھر دونوں پوائنٹس کو دیکھنا چاہیے. ہم صرف سوسائٹی میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو ریلیجن میں یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے, مگر ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے جو بچے ان کی پرورش کریں. تو اس پوائنٹ کو کمپلیٹلی دیکھنا چاہیے. اس کے حساب سے پھر آپ اپنے فائنینشیل کو بھی دیکھیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جس بچے کو آپ دنیا میں لا رہے ہیں اس کی اچھی ایجوکیشن دے دیں گے. خالی کتاب پڑھانا ایجوکیشن نہیں ہے, اس کی ذہن کی پرورش کر سکیں گے, دین اور دنیا دونوں کی. ایک اچھا آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گے تو آپ اس کی ایک ایجوکیشن کے حساب سے, مذہب کے حساب سے بھی. اب آپ آج کل دیکھیں, میں دیکھتی ہوں بچوں کو بڑا اچھا کر رہے ہیں کہ وہ بڑے اچھے اسکولز ہیں جو کہ دین کی بھی ایجوکیشن دے رہے ہیں اور دنیا کی بھی ایجوکیشن پیرلل لے کے چل رہے ہیں. سو آپ اگر یہ سب دیکھ رہے ہیں تو دین کو پھر آپ دونوں حساب سے دیکھیں, اور اگر اس حساب سے دیکھیں تو دین کا بڑا اسٹرانگ اس میں پوائنٹ آف ویو ہے. تو اس کے حساب سے تو صحیح ہے, پلاننگ ہونی چاہیے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی آپ بچے کو اس طرح نہیں کر پا رہے تو آپ اس چیز کو دیکھیں اور اس کے بعد دیکھ لیں اس پوائنٹ کو. ہاں لیکن وہی بات ہے نا, پیپل جسٹ پک وہ اپنے حساب سے جو ریلیجن ان کو ایڈوانس اور اپنا حساب بھی اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل پریشر بھی تو ہوتا ہے نا, وہ پھر سوشل پریشر کے لیے پھر دین کا وہ پورشن نکالتے ہیں. کیونکہ یوزلی میں دیکھتی ہوں کہ جن کے زیادہ بچے ہیں, فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں, ان کے بچوں میں پھر آپ کوئی ان کو مورلی ویلیوز نہیں دے پا رہے, کوئی اسلامک ویلیوز نہیں دے پا رہے, کوئی اچھی ایجوکیشن نہیں دے پا رہے, تو پھر یہ بھی تو ایک کوسچن بنتا ہے نا. سو وہ پھر سوشل پریشر میں آ جاتے ہیں. تو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں اب بہت کم ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, اب کافی کم ہو گیا ہمارے ٹائم کے مقابلے میں, بٹ اسٹل ہے. جو لوور مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں ان میں تو یہ چیز ابھی تک بہت کامن ہے. کافی زیادہ ان میں کامن ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہ ٹائم کے ساتھ چینج ہوگا, جب لوگ دین کو سمجھیں گے, اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کریں گے, صحیح سے انٹرپریٹ کریں گے. ایگزیکٹلی. دیکھیں آسانیاں بہت ہے دین میں, لیکن اگر آپ نے اپنی چوائس کی چیزیں رکھ کے بات کرنی ہے, حساب سے مولڈ کرنا ریلیجن بہت آسان ہے. یہ ایز اے سوسائٹی جو ہے نا اس میں ایکسیپٹنس ہونی چاہیے کہ وہ اس کو صحیح بہتر ایکسیپٹ کریں. بٹ اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ بہتر ہوا ہے. اب لوگ ڈسکس کرتے ہیں, اس طرح پلاننگ کرتے ہیں. بہت سارے بچے جنہوں نے ابراڈ موو ہونا ہوتا ہے, میں دیکھتی ہوں کہ وہ پراپر پلاننگ کرتے ہیں. تو یہ گڈ, ویری گڈ, اٹس گڈ فار دیم. سو واٹ ڈو یو تھنک کہ آج کل اولڈر کپل اور دی ینگر کپل آر یوزنگ مور کانٹراسیپٹیوز؟ ینگر کا مجھے زیادہ لگتا ہے, ہاں, کیونکہ وہ نیو تھاٹ ہے تو زیادہ اویئرنیس بھی ہے, تو وہ زیادہ, ہاں, اپروچ بھی زیادہ تھی. اور پھر وہ ینگر کے جو مطلب ان کے جو بڑے بزرگ بن گئے وہ ہیں جو کہ ہمارے ٹائم کے تھے نا. تو انہوں نے وہ ٹائم دیکھا جس میں ان کے جو بزرگ تھے وہ ذرا زیادہ پریشر ڈال رہے تھے, اور اس کے رزلٹ انہوں نے اپنے سامنے دیکھے, تو وہ کسی حد تک اس بات کو سمجھتے ہیں بہتر. تو پھر وہ اس طرح کے جو ہے بڑے بھی نہیں ہیں, بزرگ بھی نہیں, جس طرح کے ہمارے ٹائم میں ہوتے تھے. اب جو بزرگ ہیں وہ ذرا
انڈرسٹینڈیبل ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے ایکسپیرینس گین کر لی ہے اپنے, تو وہ اس حساب سے ذرا کم ہلکا ہاتھ رکھ کے بات کرتے ہیں. تو دیٹ از اے گڈ پوائنٹ کہ وہ اس طرح بات کرتے ہیں. گڈ فیکٹر, یس. اب جب آپ سوچتی ہیں کہ اگر آپ اس وقت فیملی پلاننگ کو کنسیڈر کر لیتی یا اس وقت آپ کی تھوڑی سی ڈسکشن زیادہ آپ کے فرسٹ بیبی سے پہلے, تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے کہ آپ کو یہ کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی؟ ابھی بھی میرا یہی اسٹینڈ ہے اور اس وقت بھی یہی تھا کہ بہتر یہ کہ فرسٹ بیبی میں آپ کو کر لینا چاہیے ایز سون. یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی, مطلب اگر آپ اس کو سوشل پریشر اور آپ اس کو ریلیجن کو بھی اگر نہیں بات کرتے, ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر آپ دیکھیں تو فرسٹ بیبی ایز سون ایز کر لینا چاہیے. میڈیکل بھی یہ کہتی ہے. اور پاکستان جیسی سوسائٹی میں اب آپ دیکھ لیں کہ کینسر جو ہے, اووری کینسر ہو گیا یا بریسٹ کینسر, آلدو کہ یہ کوئی بہت مین فیکٹرز میں سے نہیں آتا, لیکن ڈاکٹرز جب اس کے سیمینارز ہوتے ہیں تو اس کی ڈسکشنز میں یہی پوائنٹ آتے ہیں کہ لیٹ پریگنینسی, پھر مدر فیڈ نہ کروانا, جس کی وجہ سے پاکستان میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. آلموسٹ ایوری 10th وومن میں سے ایک کو, 9 یا 10 وومن میں سے ایک کو بریسٹ کینسر کا پرابلم آ گیا, اووری بہت زیادہ کینسر ہو. تو اس کی ریزنز یہی ہیں کہ ڈیلے, فرسٹ بیبی کو ڈیلے کرتے ہیں, اس کے بعد سے پھر پرابلم آنی شروع ہوتی ہے, پھر وہ کنسیو بھی نہیں ہو پا رہا ہوتا, اور ایونچولی اس طرح کی بھی چیزیں ہو جاتی ہیں, اتنی بڑی کرٹیکل بیماری بھی ہو جاتی ہیں. سو فرسٹ بیبی تو پریکٹیکلی ہونا چاہیے ایز سون ایز, تاکہ ہیلتھ بھی صحیح رہے. اور پھر ٹھیک ہے نا, ایک بچہ تو آپ کا ہو جائے تو آپ کی ایک فیملی بھی کمپلیٹ ہو جائے. سو اس کو کر لیں, اور پھر اس کے بعد پلاننگ ضرور کرنی چاہیے سارے فیکٹرز کو دیکھ کے, ورنہ وہ چائنا والا حال ہو جائے گا کہ اب جا کے انہوں نے سیکنڈ بیبی کا الاؤ کیا, ورنہ وہ تو سیکنڈ پہ جاتے ہی نہیں تھے. تو یہ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہو جائے گا اگر آپ نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا تو. لیکن خیر پاکستان تو بہت ہی پیچھے چل رہا ہے, ابھی تک ان کا فرسٹ رول بھی نہیں آیا کہ ایک فیملی میں 2 ہی بچے ہونے چاہیے. چائنا تو اب جا کے رول تو ہے بچے, رول کا پرابلم نہیں, ہمارے یہاں جو نا ایکسیپٹ نہیں کر رہے. رول تو آ گیا ہے, رول تو کب سے میں ہاں مطلب اتنا زیادہ اسٹرکٹلی امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. یس, دس از دا رائٹ اسٹیٹمنٹ کہ لوگ اس کو اس طرح فالو نہیں کر رہے. تو پھر چیزیں پھر مزید خراب ہوتی جائیں گی نا. ہمیں اپنے ملک کا بھی دیکھنا ہے, کتنے ذرائع ہیں ہمارے پاس, وہ سب چیزیں دیکھ کے اس کے حساب سے ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. صحیح. تھینک یو سو مچ فار کمنگ فار دس سیشن, اینڈ ویل اینڈ the conversation with this. Thank you so much for joining the Thought Circle, and we'll meet you next week. Thank you. Thank you.